ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایمان کیا ہے؟ اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ محمد سے محبت نہ کرے، اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ عام طور پر کسی انسان کے دل میں کس کے لیے محبت کتنی ہے، کس کے لیے عشق کتنا ہے، کس کے لیے پیار کتنا ہے، اس کو جانچنے کے لیے کچھ نہ کچھ شواہد ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ قرائن ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں کہ محبت کس کے دل میں کتنی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات اگر برا نہ مانے تو یوں مثال دی جا سکتی ہے کہ ہم بھی اور آپ بھی، ہم دونوں عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم بھی محبت رسول کے دعوے دار ہیں، لیکن عشق رسول صدا دیتا ہے فجر کا وقت ہو چکا ہے، مسجد کی طرف چلیں، اور نفس کا عشق صدا دیتا ہے نہیں ٹھنڈی بہت ہے ذرا آرام کر لیں۔ جب دو محبتوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس وقت جو محبت کی بات انسان مان لیتا ہے سچی محبت اسی کی ہے۔ اگر محبت رسول کی بات مان کر، عشق رسول کی بات مان کر ہم نے بستر کو چھوڑ دیا، نفس کی بات نہ مانی، تو ہمارا عشق سچا رہا، ورنہ ہم تو نفس کے غلام ہوئے، ہم حضور کی غلامی میں کہاں رہے؟ ہم نے تو نفس کی غلامی کی، ہم نے تو نیند سے محبت کی۔ یعنی جب محبتوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے، جب محبتوں میں تقابل ہوتا ہے، تب انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا صدیق اکبر کے مناقب اور ان کے فضائل پڑھنے سے پہلے میں یہ بات بھی ضرور عرض کر دینا چاہتا ہوں، آج کل گلی محلے کے چھوکرے جن کی زندگی میں نہ نماز ہے نہ عبادت ہے، حتیٰ کہ جن کو غسل اور وضو کے مسائل تک نہیں پتا ہے، وہ لوگ بھی اتنے بدبخت ہو چکے ہیں کہ صحابہ پر انگلیاں وہ اٹھاتے ہیں، جبکہ وہ دیکھیں غور کریں کہ ہم نے حضور سے محبت کیا کی ہے۔ صرف تقریریں، صرف نعرے، صرف گفتگو کسی کے عشق کی دلیل نہیں ہو سکتے جب تک کہ محبتوں میں آپس میں تقابل نہ ہو۔ آئیے آپ کو میں بتاؤں، عام طور پر محبتوں میں تین محبتیں سب سے اعلیٰ درجے کی ہے۔ اب اگر آپ کی توجہ شامل حال ہے اور میری طرف آپ متوجہ ہیں تو اب ذرا غور کریں، آپ آنے جانے والے آتے جاتے رہیں گے اس لیے کہ راستے میں محفل ہے، تو آپ کسی پہ توجہ کرنے کی بجائے اس طرف توجہ کریں۔ ساری محبتیں سمٹ آتی ہے تین چیزوں کے اندر۔ ساری محبتوں کو اگر آپ سمیٹنا چاہیں تو وہ تین چیزوں میں سمٹتی ہے، ایک مال، ایک آل اور ایک جان۔ یہ تین چیزوں میں ساری محبتیں سمٹ آتی ہیں۔ آدمی سب سے زیادہ اگر کسی سے پیار کرتا ہے تو مال سے، مال سے زیادہ اگر کسی سے پیار کرتا ہے تو آل سے، اور آل سے بھی زیادہ کسی سے پیار کرتا ہے تو جان سے۔ یہ سب سے زیادہ پیاری چیز ہے۔ اب آئیے تینوں کی طرف دیکھیں اور پھر صدیق اکبر کی زندگی کو پڑھیں، صدیق اکبر کی زندگی کا مطالعہ کریں تو تب پتہ چلے گا کہ صدیق اکبر ہے کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی کے بھی متعلق کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے ہمیں اس کی زندگی کو پڑھنا پڑے گا، اس کی زندگی کا مطالعہ کرنا پڑے گا، اس کی زندگی پر توجہ کرنی پڑے گی۔ دیکھو انسان سب سے زیادہ کس سے پیار کرتا ہے؟ مال سے، اور مال سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ آل سے، اور آل سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ جان سے۔ اور اللہ اکبر، دیکھیے مال سے کیوں پیار ہے؟ اسی مال کے لیے انسان کسی کو قتل کرتا ہے، اسی مال کے لیے انسان جھوٹ بولتا ہے، اسی مال کے لیے انسان رشوت لیتا ہے، اسی مال کے لیے انسان کسی سے دشمنی کرتا ہے۔ اب یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں کہ مال کے لیے انسان کرتا کیا کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر
التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ ارشاد فرماتا ہے ہلاک کر دیا تم کو مال کی زیادہ طلبی نے حتیٰ کہ تم قبر کے گڑھے تک پہنچ گئے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لیکن مال سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ اولاد سے۔ ثبوت کیا ثبوت ہے؟ مال سے زیادہ پیار اولاد سے۔ ایک بندہ دولت کمایا، سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، نہ بارش نہ صحیح نہ جھوٹ، نہ حلال نہ حرام، خوب مال جمع کیا، اللہ نہ کرے ہزار بار نہ کرے اس کا بچہ بیمار پڑ گیا۔ بچہ بیمار ہوا، ڈاکٹر نے کہا نو گارنٹی، کوئی گارنٹی اس کی نہیں ہے۔ اس وقت ایک انسان کھڑا ہو کے کیا کہتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب میری پوری زندگی کی کمائی لے لیں لیکن میرا بچہ بچا لیں۔ کیا ثابت ہوا؟ کہ مال سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ آل سے۔ تبھی تو آدمی مال جھونک رہا ہے، تبھی تو آدمی مال لگانے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اب آل اور جان میں جب تقابل ہوتا ہے، عام حالات میں نہیں پتا چلتا ہے، جب تقابل دو آمنے سامنے ہو تو آدمی کس کو ترجیح دیتا ہے؟ جان کو۔ مثال کے طور پہ کسی عورت کے شکم میں بچہ ہے، ولادت کا وقت قریب ہے، اللہ نہ کرے کسی ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا یا تو ماں بچے گی یا تو بچہ بچے گا، دونوں میں سے کس ایک کو بچانا ہے، تو بولو اس وقت کیا کہتے ہیں؟ بچہ بچاتے ہیں۔ کس کو بچاتے ہیں؟ ماں کو بچاتے ہیں۔ کس کو بچایا آپ نے؟ جان بچائی، آل نہیں بچائی۔ تو پہلے مال، پھر آل اور پھر جان۔ لیکن اب ایمان اس کا نام ہے کہ آپ نے سب سے زیادہ مال سے پیار کیا، مال سے زیادہ آل سے پیار کیا، آل سے زیادہ جان سے پیار کیا۔ ایمان اس کو کہتے ہیں کہ جان سے زیادہ جب تک نبی سے پیار نہیں کرو گے اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ یہ ہے ایمان۔ اب اس کسوٹی پہ صدیق اکبر کو پرکھیں، اس کسوٹی پہ صدیق اکبر کو دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ آئیے پہلی منزل جسے مال کی منزل کہتے، ایک طرف مال دوسری طرف رسول اللہ، کیا ہے؟ جس دن صدیق اکبر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، جس دن صدیق اکبر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، اس دن 40,000 درہم یا دینار انہوں نے اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دین کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، سرکار میری طرف سے یہ قبول فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر نے جس دن اسلام قبول کیا اسی دن صدیق اکبر نے اتنا مال، 40,000 درہم چاندی کے سکے، کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی۔ آج کل تو لوگ 5 روپے بھی مسجد میں دینے پہ ماتھے پہ شکن آتا ہے۔ جو صحابہ کا مقدمہ حل کرنے بیٹھے قاضی بن کر، انہوں نے 5 روپے بھی اللہ کے نام پہ کب دیا ہے؟ انہیں حق کیا ہے صحابہ پر گفتگو کرنے کا، اللہ اکبر، ان پر نکتہ چینی کرنے کا؟ صدیق اکبر نے 40,000 درہم اس دن دیے جس دن وہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور اس کے بعد اسی پر معاملہ بس نہیں ہو گیا، بلکہ آؤ دیکھو مال کا تقابل جب ہوا دین سے، تو صدیق